بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس قسم کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سعد بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، انہوں نے ایک دن منبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ سعد بن زبیر میرے بارے میں ایسا گمان رکھے ہوئے ہیں تو اس نے آپ کو دربار میں بلایا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ اس پر سعد بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جی بالکل، تم ایک ظالم شخص ہو۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے سعد بن زبیر کو شہید کرنے کے احکامات جاری کر دیے، جبکہ 120 سپاہی سعد بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے دربار سے باہر نکلے تو سعد بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے۔ حجاج بن یوسف کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور اس نے اس سے پوچھا کہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ جس پر سعد بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں تیری بے وقوفی پر مسکرا رہا ہوں اور جو اللہ تعالیٰ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکرا رہا ہوں۔ اس پر حجاج نے حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ہی ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو سعد بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے اور میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج بن یوسف نہ تو موت کا مالک ہے نہ تو زندگی کا۔ جب حجاج بن یوسف نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ اس کا رخ قبلے کی طرف سے موڑ دو۔ جب قبلے سے اس کا چہرہ پلٹا گیا تو سعد بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یا اللہ، تو جدھر بھی ہو ہر طرف موجود ہے، مشرق اور مغرب ہر طرف تیری ہی حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس ظالم حجاج کا آخری جرم ہو۔ اے میرے خدا، میرے بعد اس کو کسی پر مسلط نہ کرنا۔ سعد بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا تو اس کے ساتھ ہی انہیں شہید کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ حجاج کا دربار تر ہو گیا۔ وہاں پر موجود ایک دانا آدمی بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی سے مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو۔ حجاج بن یوسف کے نام سے تو سبھی واقف ہیں۔ حجاج کو عبد المالک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا۔ اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا گیا، جہاں سے حجاج کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں پر حجاج کا 20 سال تک عمل دخل رہا اور اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ بلکہ دوستو، آپ کو یہ سن کر شدید حیرانگی ہوگی کہ حجاج بن یوسف ہی وہ شخص ہے جس نے قرآن مجید کے اعراب لگوائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت اور بلاغت و شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن بھی تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بھی بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کے تمام اچھائیوں پر ایک ہی برائی بھاری تھی اور وہ برائی تھی ظلم۔ حجاج کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80 ہزار قیدی قید ہوتے تھے، جن میں 1000 کے قریب عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زہد و پارسا انسان حضرت سعد بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قتل تھا۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم شخص تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے تو دوسری طرف حجاج خود اللہ کے بندوں اور اولیاء و علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق حجاج نے 1,20,000 انسانوں کا قتل کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ سعد بن زبیر کو شہید کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی اور وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعد بن زبیر اس کے خواب میں آتے اور اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو ایک مہلک بیماری بھی لگ گئی تھی۔ اس بیماری میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا گئی تھی۔ وہ کانپتا تھا اور آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں اور اس قدر اس کے قریب رکھی جاتی کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اس ظالم حجاج کو احساس تک نہ ہوتا۔ حکیموں طبیبوں کو دکھانے کے بعد معلوم ہوا اس کے پیٹ میں سرطان ہے۔
ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا، اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے گلے میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا گیا تو گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت ہی عجیب قسم کے کیڑے چپکے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی کہ درباری اٹھ کر بھاگ گئے اور حکیم بھی بھاگنے لگے۔ حجاج حکیم سے بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ میرا علاج تو پورا کر۔ جس پر حکیم بولا کہ تیری بیماری زمینی نہیں ہے بلکہ آسمانی ہے، تو اللہ سے پناہ مانگ۔ جب حجاج مادری تبدیلوں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ دوستو، حجاج بن یوسف عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اندر بحر ہی سے بری طرح جل چکا تھا اور بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ سعد بن زبیر کی وفات کے 40 دن بعد حجاج بن یوسف کی بھی موت ہو گئی۔ جب حجاج نے دیکھا کہ اب میرے بچنے کا امکان نہیں ہے تو اس نے قریبی عزیزوں کو بلایا جو کہ بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہوتے ہی میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد میری قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی عبرت ناک موت واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے۔ جب ظالم سے انصاف لے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے تھر تھر کانپتے ہیں اور عرش سے لے کر فرش بھی ہل جاتا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس قسم کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔